مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجیب صاحب بات کر رہے ہیں. پوچھنا چاہتا تھا کہ جب تعارف ہو تو پتہ ہونا چاہیے کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں. اچھا آپ مجیب صاحب ہیں آپ؟ میرا نام مجیب ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا بھی تھا، آپ نے جواب جی دیا. میرا نام اکرام ہے، اکرام الہی. اکرام الہی صاحب. جی اچھا جی، بڑی مہربانی، شکریہ. میں یہ آواز بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، پر پیچھے بیٹھا کافی آواز آ رہی ہے. نہیں مجھے تو ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. یہ کھٹ پٹ نہیں آنے آواز تو ٹھیک آتی بھی. اکرام الہی صاحب ٹھیک ہے جی. اکرام صاحب جی یہ کیا چیز، یہ کچھ چوں 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 آپ کو آواز آ رہی؟ آپ میرا خیال ہے کمرے میں علیحدہ ہو کے بیٹھ کے تو بات کریں تو اچھی بات ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں اب نہیں آئے گی، اب میں کمرے میں الگ آ گیا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ میرا آپ مجھے جانتے ہیں کہ میرا اعتقاد کیا ہے. میں احمدی مسلمان ہوں، اور جسے عام لوگ مسلمان نہیں سمجھتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اور میرا نام مجیب ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی آپ کو میرے اعتقادات کا بھی پتہ ہو گیا کہ میں حضرت پہلے میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر یہ کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور پیشگوئی کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مانتا ہوں. یہ میرا اعتقاد ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں ایک منٹ ذرا ایک بات کلیئر کر لے. اللہ کے رسول نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کہاں پیش گوئی کی؟ اچھا دیکھیں، ایسا پتہ کیا ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کیونکہ دیکھیں نا ایک ہماری اور آپ کی بات چل رہی ہے کل سے. بات سن لیں میری بات. جی جی آپ کی بات میں نے سنی، میں بیچ میں نہیں بولا. میں جب بات کر رہا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہوگا، میرے وقت ضائع ہوگا. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ آپ کے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں میرا مدعا تو آرام سے سننا پڑے گا. لیکن یہ کہ ہیپ حاضرلی کوئی بات نہیں کر سکتے. ہر چیز ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ نے درجہ بدرجہ بات کرنی ہے. ایک وہاں سے اٹھا لی بات، ایک وہاں سے اٹھا لی بات. سر یہ ہے کہ پہلے ہمیں دیکھنا دو تین چیزیں ہیں کہ مرزا صاحب تو بہت بعد میں آئے نا. پہلے تو ہمیں یہ آپ کو غالباً مجھے سن کر بڑی حیرت ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو غالباً اپنے ہی مذہب کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کے علماء خود کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام زندہ ہیں. یہ اس پہ بدرا بات ہو جائے، کیا خیال ہے؟ نہیں مجھے ایک بات تو بتائیں جی. آپ میں تو آپ سے کل سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن نازل ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، قرآن تو بعد میں نازل ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بات سنیں، میری بات پوری بات نہیں سن رہے آپ میری. یہ بات ہمارے ہاں سر سید احمد خان نے لکھی ہے. وہ مرزا جی کے ٹائم کے ہی تھے، اور مرزا جی سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے تھے. ہمارے ہاں انڈیا کے ایک اسکالر ہوئے ہیں انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ مانتے ہیں نا کہ وہ فوت ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا. جی آگے کیا ہوا پھر بتائیں. ٹھیک ہے نا. جی ہاں پھر آگے یہ ہے کہ پھر آپ حدیث پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں ان پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی میں وہ حدیث مانتا ہوں جو عین قرآن کے مطابق ہیں. بالکل، جزاک اللہ. بالکل میں بھی یہ مانتا ہوں، آپ ہم دونوں متفق ہیں اس بات پہ کہ جو حدیث قرآن کریم کے خلاف ہو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسا کہیں گے. پھر بات ساری یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن ابن مریم دوبارہ تشریف لائیں گے. آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ کون لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم لکھا ہوا ہے، عیسیٰ بن مریم لکھا ہوا ہے. نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ بن ابن مریم لکھا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ وہ تشریف لائیں گے آخری زمانے میں. ٹھیک ہے نا. کیا آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ نہیں اب ایک مسئلہ یہ ہو گیا نا جی، جب آپ اور میں یہ مانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو پھر تو یہ حدیث چھوڑنی پڑیں گی. نہیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ اس چیز کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا.
میں مانتا ہوں بالکل. تو ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر، کیونکہ وہ قرآن کے مطابق تو نہیں ہوئی نا. ٹھیک ہو گئی بات سمجھ آ گئی مجھے بھی، آپ کو بھی. دوسری بات یہ ہے، آپ امام مہدی اور کے آنے کا مانتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے؟ نہیں، قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ آپ نے پڑھا امام مہدی کے بارے میں؟ قرآن میں کوئی آیت ہے آپ کے؟ ہاں، اس میں یہ ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. قرآن، جیسے میں نے کہا نا، قرآن کریم میں اب میں نے عرض کی تھی سورہ جمعہ کی آیات آپ نے پڑھی ہیں، پہلی 3-4 آیات پڑھ لیں. سورہ جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کوئی؟ نہیں، نام دیکھیں. چھوڑ دیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جی سورہ جمعہ پہ بعد میں بات کر لیں گے. نہیں، سورہ جمعہ کی ہی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اس میں بہت ضروری باتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں، ہر چیز میں ذکر ویسا نہیں ہوتا، اسے دیکھنا پڑتا ہے، کہ غور کرنا پڑتا ہے کہ بھئی صرف نام لے کے نہیں. ہمیں قرآن کریم میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو خود سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہاں جی. تو اس لیے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ذکر ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ، آپ پڑھیں ذرا سورہ، وہ آپ کے پاس ہے کوئی، وہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم؟ نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. آپ اگر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے تو بیکار نہ پڑھیں، ٹائم خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات میں نے آپ سے کہی تھی، آپ اتنی دیر سے اپنی بات کہہ رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے آپ سنیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کی بات نہیں کر رہا ہوں. پہلے وہ تو کلیئر کر لیتے ہیں نا جی. یہ جو میں نے برائن احمدیہ کا پیج لگایا تھا، اس میں آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ آیت لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں آنے کے لیے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ آنے کا کیا چکر ہے؟ یہ سمجھائیں. یہ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمثیلی باتیں ہوتی ہیں، تمثیلی باتیں. ٹھیک ہے، وہ تو قرآن کی آیت ہے نا جی. مطلب یہ قرآن کی آیت میں بہت ساری تفصیلی باتیں بتائی گئی ہیں آپ کو. میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیں تو صحیح میری بات. مثلا یہ کہ اب کوئی بندہ کہے کہ فلاں تو شیر ہے جی، بہت شیر، وہ تو فلاں وہ جو ہے نا شیر ہے. تو اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ شیر بن گیا ہے، انسان ہے. وہ جو ایسی مثالیں دے رہا ہے نا جی، جو ایسی مثالیں دے رہا ہے، اسے جوتی ہمارے ان سے چھوڑیں، ایک طرف کر دیں، قرآن کی بات کریں. دیکھیں، قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، قرآن کی بات هو الذی ارسل رسولہ. یہاں ایک لفظ ہے ارسلہ. ارسلہ کے معنی ہے بھیجا. یہاں ایک صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، ماضی کا، کہ جس نے بھیجا، یعنی بھیج چکا ایک ایسا رسول ہے جی، ایک ایسا رسول بھیجا. کس کانٹیکس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ سن تو لیں، کس بات کی کانٹیکس میں آپ سن تو لیں. هو الذی ارسل کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس نے بھیجا. ہاں، وہ جس نے بھیجا. هو الذی ارسل. کون سی آیت بتائیں مجھے، میں پڑھ دوں اس میں. سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 9. ایک سیکنڈ میں سامنے لکھ لوں، ٹھیک ہے جی. سورہ صف کتنا نمبر کی ہے؟ نمبر کتنا ہے سورہ صف کا؟ 9 نمبر. ٹھیک ہے. نہیں، 9 نمبر تو توبہ ہے. 9 نمبر آیت آپ کہہ رہے ہیں؟ سورہ صف کی آیت کھولیں جی، سورہ صف. وہی میں کہہ رہا ہوں، سورہ صف کتنا نمبر ہے؟ میں سارے وہ 114 آیت میں سے سورہ صف کون سے نمبر ہے؟ ہاں سورہ صف کا نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو. جی 61 نمبر ہے. رائٹ، صحیح. اچھا، دوسری بات میں یہ کر دوں، جب میں کوئی اگر آپ سے بات کروں گا نا کسی تحریر میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ ابھی آپ اسے چھوڑ دیں، آپ سورہ صف 61 9 کھولیں. میری بات بھائی سر، چھوڑ دیں نہیں، میں بات یار سن بھی لیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سن بھی لیا کریں. سننے صبر کا مظاہرہ کریں. اگر بات کرتے ہیں تو سن بھی لیا کریں دوسرے کی بات. میں صرف یہ کہنے لگا تھا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر 1 کاؤنٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم آیت سورت کا حصہ سمجھتے ہیں. عام طور پہ جو غیر احمدی میری بات سنیں مربی صاحب، سن لے یار، میری بات تو سن لینا یار. سن تو لے.
اچھا پھر میرا خیال بند کر دے، چھوڑ دے یار، ایسے نہیں ہوا کرتا، یہ تو غلط بات ہے، بری بات ہے یہ. بات نہیں ہو، بس سن تو لے یار، بات تو سن لے میری بات. چلے آپ سنائیں پلیز پلیز، آپ ناراض نمبر ہم بات کر رہے ہیں، نمبر آیات کی میں یہ بات کر رہا ہوں، سن لے یار. نمبر آیات کی بات کر رہے ہیں. آپ کی آیت نمبر 2 ہوگی، میری آیت نمبر 2 ہوگی، آپ کی نمبر آیت 1 ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کا حصہ سمجھتے ہوئے بسم اللہ کو آیت نمبر 1 کاؤنٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری کو آیت نمبر 2 کاؤنٹ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے میں آیتوں کے نمبر کی بات کر رہا ہوں. کس قدر ڈنگے مار رہا ہے، اب تک یہ آیت نکال لیتا. تحمل کریں. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو نمبر آپ بتا رہے ہیں نا، 61 آیت جو ہے نا، اس کی آیت نمبر آپ نے جو بتائی ہے 9، وہ ہو سکتا ہے ہمارے 10 ہو یہاں پہ قرآن کریم میں. اچھا، مطلب اگر اسے آپ 10 نہیں کہیں گے وہ کھلے گی نہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ جو اتنی لمبی داستان بتائی ہے وہ یار نہیں، آپ کو صرف یہ بتا جب رہا آپ آیت پڑھیں گے وہ الذی پڑھیں گے نا، اور نہیں جب میں دبا آپ تو یار بہت جلدی میں، آپ میرا خیال ہے بہت جلدی میں. نہیں میں آرام سے بیٹھا ہوں، میں کمرے میں آ گیا، آپ آرام سے جی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اچھا، اب یہ کہہ رہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائے. ٹھیک ہے، اب آپ کا کیا سوال ہے؟ اس میں آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 کا جو صفحہ لگایا تھا میں نے جی، تو اس میں مرزا صاحب اس آیت کو لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سیاست ملکی اور جسمانی طور پر مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جب مسیح علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمی آفاق اور اقتار پر پھیل جائے گا. تو جناب اس میں تو آپ نے خود اس کا ترجمہ پڑھا کہ بھیجا، نہ کہ بھیجے گا. یہ اصل میں آپ اس کو دیکھیں، جب بھی آپ پڑھیں گے نا کوئی، اب مثلا پھر کہیں گے آپ اس بات کو صحیح کر رہے ہیں، میں بتا ہی رہا ہوں کہ اس کا سیاق و سباق دیکھیں، آگے پیچھے ایک دو صفحے پہلے پڑھیں، ایک دو صفحے بعد میں پڑھیں. میں تو آیت کی بات کر رہا ہوں، میں تو صفحے کی بات ہی نہیں کر رہا. اسی کی بات میں کر رہا ہوں، اسی کی بات کر رہا ہوں. پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے جو لعنت ساری بات سن لیا کریں، پھر اس کے بعد کیا بات ہے. آپ نے لعنت کا جو بھیجا ہے اس میں آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے کہا. یہ آپ نے صرف ان پہ اتہام لگا دیا. نہیں چھوڑ نہیں دیں، میں بتا رہا ہوں، ساری باتیں بیچ میں آئیں گی کہ اس میں یہ کس لیے کس کو لعنت کیا آپ نے. آپ کا کیا خیال تھا؟ مجھے ہم مرزا صاحب کی باتوں کا ہی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے ان پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے 1000 مرتبہ لعنت بھیجی ہے. کس پہ بھیجی ہے پتا ہے آپ کو؟ بتائیں. جس پہ بھی بھیجی ہے. نہیں، جس پہ نہیں، بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے یار، کس پہ لعنت بھیجی ہے، کس پہ؟ بھائی جس پہ بھی بھیجی ہے. سمجھدار آدمی تو کیا کرتا ہے، ایک بار کہہ دیتا ہے کہ فلاں بندے پہ 1000 لعنت ہو. اب اس طرح تو نہیں لکھنے بیٹھتا لعنت 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 لعنت. تو اس میں حرج کی کیا بات؟ آپ کو کیا مطلب اس میں کیا چلیں آپ اسے رکھیں نا سر جی، آپ اسے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں میری بات سنیں، آپ کو پتا ہے کیوں کہا یہ 1000 مرتبہ؟ چلیں جس وجہ سے بھی کہہ دیا، چھوڑیں اس کو. نہیں چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پکڑنا. میں نے آپ نے اس کا حوالہ دیا مجھے. وجہ ساری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مولویوں نے صرف تنگ وہ اقتباسات دے کے نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ دے دیے آپ کو، اور آپ اس پہ بس سمجھتے ہیں بس یہ پکڑے گئے. بھائی سوال سارا یہ دیکھو آگے کیا لکھا، پیچھے کیا لکھا ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سن لے میری بات، اب سن لے میری بات. ہاں بتائیں کیوں لگایا تھا؟ آپ بار بار مرزا صاحب کی طرح وہ بار بار ایک ہی ٹیکسٹ کو بار بار کاپی کر رہے تھے. اس لیے کہ آپ جواب نہیں دے رہے تھے میری بات کا، اس لیے بار بار میں کہہ رہا تھا. irrelevant آپ کا ٹیکسٹ تھا نا، میں تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. آپ بیت میں کیا کرتے ہیں، بیت فارم میں کیا بھرواتے ہیں کیا نہیں، وہ تو میرا سبجیکٹ ہی نہیں تھا. دیکھیں آپ تو بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ بہت سمجھدار آدمی مجھے لگ رہے ہیں. نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا شروع میں. اور آپ اتنے پولائٹلی بات کر رہے ہیں، بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں چاہ رہا ہوں اچھے سے بات چلے.
یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایت ہے، بلکہ گالیاں بھی لوگ نکالتے ہیں. آپ ہی کے وہ دوست ہیں، آپ ہی کو نمبر دیا ہوگا نا انہوں نے، وہ صاحب دوسرے جو ہیں، ان کا کیا نام ہے جنہوں نے آپ کو نمبر دیا میرا؟ مجھے نہیں معلوم، وہ اپنا نام بھی نہیں بتاتے. وہ کچھ نام میں پتہ اس کا کیا رہا پھر، وہ جو هو الذی ارسل رسولہ، اس کا کیا رہا؟ وہ میں بتاؤں گا بعد میں. پہلے میں سب باتیں بتاؤں کہ اس سے آپ نے پڑھا ہے، اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے 2 صفحے پہلے؟ کیا لکھا ہوا ہے آپ بتا دیں. آپ پڑھیں. نہیں میں اپنی کتاب سر نہ تو میں کتاب کھولوں گا پھر بتاؤں گا. نہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ تھوڑا سا مجھ سے، میرے خیال سے آپ جلدی میں ہیں کیا کچھ؟ نہیں میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں یار. میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، اور میں نے 45 سال اس میں کام کیا. ہاں جی، میں حضرت 45 سال نیشنل سروس میں بات کی. سر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، اور مرزا جی نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو نقل کی ہے اس کی کر رہا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. Let's see what it says. کیونکہ میرے پاس ساری چیزیں ادھر ہیں سامنے. سورہ صف. کوئی بات نہیں، آپ تو جلدی میں نہیں ہے نا اس وقت؟ نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے. مجھے تو ایک دم عجیب لگا کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے مرزا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی 30 آیتیں جو ہیں. سنیں، میرے مرزا صاحب نہیں کہہ رہے، آپ کے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا. یہی تو ہم نے تصفیہ کرنا ہے. ایک جگہ کچھ کہا ہے کہ کیوں کہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم آئے گا. وہ کہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی طور طرز پہ آئے گا کہ بندہ. کہاں کہا اللہ کے رسول نے؟ چلیں بتائیں کون سی حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ کہا؟ اب بات آ گئی. کہاں کہا ہے؟ پہلے سورہ صف کا مسئلہ حل کر لیں. پہلے سورہ صف 61-9 کھول لیں. 61-9 بھی کھول لیں. ٹھیک ہے میں کھول رہا ہوں. بالکل. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. ٹھیک ہے. الدین کلی. جی اوکے. جی نمبر. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے 10 نمبر آیا تھا، آپ کے 9 نمبر ہے. ٹھیک ہے تو بسم اللہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا. اچھا لیٹس سی واٹ اٹ سیز. ہاں یہ جسمانی اور سیاسی ملکی کے طور پر حق میں. اچھا ٹھیک ہے. جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. لیکن آگے پڑھا آپ نے؟ پڑھا ہے اس عاجز پر ظاہر سنے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور اثار اور آیات اور انوار کے روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی فطرت پہ آیا ہوں. ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے 2 پھل ہیں، اور بحدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے، اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے. وہ اپنی مشابہت بتا رہے ہیں مسیح ابن مریم کی. سمجھ گئے آپ؟ اب پلیز رکیں، دیکھیں میری بھی بات سنیں، آپ کو میری بھی بات سننی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ رک گیا. ہاں اس میں مرزا جی بقول آپ کے 2 باتیں بتا رہے ہیں. ایک تو یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یعنی قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ جب آئیں گے تو اسلام ان کے ہاتھ سے جمیع آفاق اور اقطار پہ پھیل جائے گا. دوسری بات جو مرزا جی بتا رہے ہیں وہ اپنی مشابہت بتا رہے ہیں کہ میرے اندر کچھ خوبیاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہیں. یہی تو بتا رہے ہیں نا جی؟ جی سن رہا ہوں میں آپ کے. یہی تو بتا رہے ہیں نا؟ سن رہا ہوں. تو 2 باتیں ہو گئی، تو 2 باتیں الگ الگ ہو گئی. ایک میں تو وہ خبر بتا رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، دوسری طرف اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، اپنی خوبیاں بتا رہے ہیں. تو مجھے ان کی خوبیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے لیے قرآن جو ہے نا وہ پرائورٹی پہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے؟ ذکر اس میں بتا رہا ہوں نا. سنیں میری بات. میری بات تو سن لینا کہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟
میں وہ حدیث مانوں گا جی جو قرآن کے مطابق ہوگی، تاکہ آپ اور میرا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ایگزیکٹلی، اور حدیث ہی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم آئیں گے۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے؟ وہ دوبارہ آئیں گے یا نئے سرے سے آئیں گے؟ دوبارہ آئیں گے، وہ خود نہیں بلکہ ان کے مسیح آئیں گے۔ کہاں حدیث میں مسیح کا ذکر ہے؟ پہلے تو وہ قرآن کی آیت بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مسیح آئے گا۔ اچھا، آپ کو میں سورہ جمعہ کی آپ نہیں دیکھی؟ آپ نے جمعہ کی پڑھیں جی۔ ایک سیکنڈ، اب دیکھیں جی، یہ دوسرا لطیفہ لا رہا ہے بندہ اٹھا کے۔ اب یہ سورہ جمعہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح کیا نمبر ہے اس کا؟ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جی، جمعہ کا آپ سامنے ہے کوئی نمبر بتا سکتے ہیں کوئی کہ نہیں؟ سورہ جمعہ کا؟ ہاں، آپ جانتے ہوں گے مجھ سے۔ جی جی بتا دیں گے آپ کو، سورہ جمعہ کا بھی بتا دیں گے۔ ہاں بتا دیں جی، میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، دیکھنا پڑتا ہے سارا۔ میں 62 نمبر کھول لیں جی۔ 62 نمبر ہے الجمعہ۔ یہ بھی ہم لوگ خام خواہ لوگ جمعہ کہتے ہیں، جمعہ ہے، چلیں جمعہ۔ اچھا اچھا، چلے سن لیں، آپ نے بات سن لیں، کرے کوئی شہر کی بات نہیں۔ آپ تو ایسے فوراً ایسے کرتے کہ بس میں نے کیوں کہہ دیا ہے ہو بابا، میں بتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، سن لیا کریں دوسرے کی بات بھی، ذرا حوصلہ کریں، حوصلہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نیکسٹ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی جی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ اس میں کس کے متعلق ذکر ہے؟ یہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ایک قسم کا مبعوث کیا ہے جو ان سے ابھی تک وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ دوبارہ یہ دوبارہ مبعوث کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ دوبارہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اس میں؟ یہ دوبارہ مبعوث کرنا یہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مبعوث کرنے کا ذکر ہے کیا؟ نہیں، غور کریں نا پہلے، یہ پہلے میں بتا رہا ہوں آخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ کس کے متعلق ذکر ہے؟ بتا دیں مجھے، چلے آپ بتائیں مجھے کس کے لیے؟ قرآن شریف آپ کا بھی آپ بتائیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کیا؟ نہیں، آپ تو ہو یعنی آپ مجھ سے پھر سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی۔ اس میں تو دیکھیں سنیں، اس میں تو کیا ہے مجھے بتا دینا۔ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، مبعوث کیا، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیں۔ اور ان کے لیے بھی یہ رسول ان کے لیے بھی ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، یہ رسول ان کے لیے ہیں جی، ان کے لیے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ ابھی نہیں ملے، وہ بعد میں آ کے گروہ ان سے ملے آ کے، اللہ نے یہ پیشگوئی پوری کر دی۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، اور قرآن اس پہ گواہ ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ میں بات کروں؟ جی۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کوئی واقعہ پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ کچھ صحابہ نے کیا سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ پتا ہے آپ کو؟ جی پتا ہے۔ کیا ہے بتا دیں۔ صحابہ نے پوچھا، جب سورہ جمعہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آخرین کون لوگ ہوں گے؟ جی، وہ آخرین یہی پوچھا تھا، کچھ اور پوچھا تھا؟ نہیں، پھر جواب کیا دیا؟ پہلے یہ تو بتا دیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ آخرین کے متعلق اب بتائیں آگے سن تو لیں. کسی صحابی نے یہ تو نہیں پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ کب مبعوث ہوں گے؟ یہ تو نہیں پوچھا تھا. نہیں وہ دوبارہ پوچھیں کیا پوچھا تھا انہوں نے؟ کسی صحابی نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ کب مبعوث ہوں گے؟ یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو نہیں پوچھا جمعرات آپ نے، یہ تو نہیں پوچھا جمعرات ہے جمعہ بابا. انہوں نے جو پوچھا تھا وہ بتائیں کیا پوچھا تھا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کیا پوچھا تھا؟ میں آپ نے میری بات آپ نے بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان کی نسل میں سے اگر ایمان سوریا ستارے پہ بھی ہوگا تو وہ اسے پا لیں گے. نہیں، یہی تو آپ گڑبڑ کرتے ہیں. اچھا، پالیں گے نہیں، جو آئے گا وہ اس کو واپس لے کے آئے. حدیث کو نہ گڑبڑ کریں، چلیں اپنے کی طرف سے نہ لگائیں. پڑھیں حدیث کیا ہے. ایک بات دونوں سنیں میری بات. ایک بات پہ متفق ہو جائیں کہ جو حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے اس کو ویسا ہی رہنے دیں مہربانی کر کے. اس میں کوئی اپنی طرف سے حدیث پڑھیں وہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، حدیث پڑھیں کیا تھی پڑھ کے سنا. مجھے ڈھونڈنا پڑے گی نا کہاں ہے نا. دیکھیں نا حدیث میں بتاتا ہوں، وہی بتا دوں. چلیے یہ حدیث میں آپ کے پرسنل میں بھیج رہا ہوں. دوسرے مجھے بتائیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذکر ہے؟ لیکن بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایسا ہے تو اللہ میاں ہر بات میں نام لے کے ہر چیز کا میں بتایا ہے کہ وہ ذکر نہیں کرے گا. وہ آپ کو بھی چھوٹا کوئی چھوڑا ہے کہ آپ بھی غور فکر کریں. سمجھے بھائی؟ ایک بات تو بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا نہیں لیا قرآن میں؟ یا عیسیٰ انی متوفیک برافق الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم. آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا ذکر نہیں کیا. کیا بات کریں. اور بابا کہیں ذکر ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. میں بتاؤں آپ کو جہاں نہیں ہوتا. اقیم الصلاۃ میں فجر کا کہاں اب آپ ایک بات تو بتا دیں، جہاں ذکر نہیں ہے اقیم الصلاۃ میں فجر کا کہاں ذکر ہے، ظہر کا کہاں ذکر ہے، عصر کا، مغرب عشاء کا ذکر ہے کہیں؟ نماز کا تو ذکر ہے نا. نماز کا تو ذکر ہے نا. کب پڑھیں؟ نماز کا ذکر ہے کب پڑھیں؟ کیا کریں؟ کس طرح پڑھیں؟ آپ غصہ کر رہے ہیں بلا وجہ. آپ ناراض فجر کا ذکر ہے بھائی. نہیں ناراض نہیں. آپ اصل میں مجھے تبلیغ نہیں کرنا چاہتے. اکرام صاحب یہاں سے صرف میں آپ سے معافی چاہ دوں گا. میں ذرا آواز اونچی کی ہے، میں آپ کی خدمت میں. نہیں، آپ مجھے ڈانٹیں، آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. I'm sorry. نہیں میں نے آواز اونچی کی اور مجھے نہیں کرنی چاہیے. I'm sorry. نہیں بھائی ڈانٹنا نہیں چاہنا. ایک بات بتائیں، دیکھیں جہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو وہاں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام فٹ کر دیں گے. اوہو بابا، تو پھر اس کا اپنا دماغ بھی تو استعمال کرنا ہے کہ نہیں. میں صرف سوال کے جواب میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں. سر جی، اگر ہر بندہ اپنے دماغ کا قرآن میں استعمال کرنے لگا تو اس کے تو کھیل بن جائے گا. او بابا پھر کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے چیزیں؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ مرزا صاحب کا دفاع کر رہے ہیں. اللہ کے قرآن کی کوئی عظمت آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ بابا دفاع کا سوال اپنی جگہ پہ، لیکن سوال سارا یہ ہے کہ ہم نے اسی پہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں دیکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے. اور وہی جو آپ نے کہہ رہے تھے نا حضرت، تھوڑا سا ایک دل کا درد ہے میرا، وہ بات سن لیں آپ پہلے، پھر میں بھول جاؤں گا. آپ میرے بڑے ہیں، آپ مجھے ڈانٹ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جو بات ہے وہ کہوں گا. سورہ صف کی آیت پہ آپ کو ذرا سا اللہ کا خوف نہیں آیا؟ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں کس کا ذکر ہے؟ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر تو نہیں ہے. آپ نے اللہ کے کلام پہ جھوٹ کو تسلیم کر کے ان کی بات کی مطلب یہ کہ تائید کرنی شروع کر دی. اور اس سے بڑا جھوٹ یہ، پھر آپ سورہ جمعہ پہ چلے گئے. بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو میرے خیال سے تو محترم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں قرآن کی کوئی ویلیو نہیں. قرآن کو آپ نے ڈھال بنایا ہوا ہے مرزا جی کا دفاع کرنے کے لیے.
ورنہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ صف کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، مرزا جی نے قرآن پہ جھوٹ بولا. آپ کلیئر کہتے، میرے سامنے لائیں، کوئی بڑے سے بڑا عالم لائے، میں تو کہہ دوں گا بھائی جھوٹ بول رہا اگر جھوٹ ہوگا تو. دیکھیں بات سنیں، آرام سے سن لیں بات. جی ہر بات میں ایک غور بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس سے کیا مطلب نکل سکتا ہے، سمجھے. لیکن یہ کہ مثلا ہاں جیسے آپ نے کہا نا کہ قرآن میں ذکر ہر چیز کا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر اس پہ ہدایت دینا. میری بات میں اب آپ نے اتنی بات کر لی، پھر میری بات نہیں سن رہا. میں نے آپ کی بات سنی، چپ رہا ہوں، میں بالکل چپ خاموش رہا ہوں. اب آپ کو میری بات سننا پڑے گی. جب میں کہوں گا کہ میں آپ بات بتائیں، پھر آپ بتائیں پلیز. اوکے، ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب ہی اسی تسلسل میں دے رہا ہوں کہ ہر چیز کا، جب قرآن کریم تو ایک بالکل مکمل کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر ہدایت لینا پڑتی ہے. مثال میں نے موٹی دی ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ فجر میں 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھو اور عصر میں 4 فرض پڑھو. یہ میں پہلے عرض کی تھی. اور اس پہ قرآن کریم میں کہ ذکر ہے اس کا، اثر کا یا فجر کا، یا ذکر یہ کہاں سے ہمیں پتہ لگا؟ پھر بتائیں مجھے. پھر اب آپ بتائیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. بھائی قرآن میں نماز فرض قرار دی گئی نہیں دی گئی؟ قرآن میں اگر یہ بات ہوتی، ارے بھائی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، سن تو لیں آپ پوری بات. جواب نہیں آیا. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. فرض ہو گئی، وہ تو اقیم الصلاۃ فرض ہو، سمجھ آ گئی. اگر اقیم الصلاۃ فرض ہو گئی بابا، میرے سوال کا جواب نہیں دیتے. آپ سن کیوں نہیں رہے؟ پہلے میری تو بات سن لینا. آپ بھی اپنی بات مجھے صرف اتنا جواب دے دیں کہ وہاں کہیں اقام میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ فجر ظہر عصر کا ذکر ہے کہیں؟ آپ سن رہے نہیں؟ میری بات سننا چاہ رہے؟ نہیں سننا چاہ رہے؟ سنائیں. اگر قرآن کے اندر نماز کا منسوخ ہونے کا حکم ہوتا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو ہم حدیث کو نہ مانتے. ہم کہتے بھائی جب نماز ہے ہی نہیں تو اس کی حدیث ہی کیوں ماننے؟ ہم ہوتی نہیں. اسی طرح سے آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو اس سے متعلق حدیث کو ماننے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دے دی تو آپ اللہ کے رسول کو جھٹلا کے اس میں مرزا صاحب کو کیوں فٹ کر رہے ہیں جی؟ کوئی آدمی کوئی کہنے لگے جی نماز سے مراد تو فلاں چیز ہے اور فجر سے مراد تو فلاں چیز ہے، وہ اپنی عقل چلانے لگے تو اسے تو کوئی جاہل بتائے گا نا جی. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں خبر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ جی مطلب پہلی بات آپ نے جی ابھی تک میری بات کا جواب نہیں آپ نے دیا. میں نے دے دیا. جیسے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں اگر قرآن کے اندر نماز کا ذکر نہ ہوتا، سن لیں میری بات، اور نماز کا ذکر تو قرآن کے اندر عیسیٰ کا ذکر ہے بس، ٹھیک ہے، تو پھر آپ مانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، دوبارہ وہی آئیں گے؟ کون چونکہ جو ذکر رسول کے وسلم کا ذکر ہے اس کو حیات مان لے. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ اب ہر باقی رسولوں کا، ابراہیم کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، سب حیات ہے. اور بھائی حیات اس سے یہی نہیں کہ ذکر اگر آ گیا تو حیات ہے. اور بابا کس سلسلے میں ذکر، کیا آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات تو بتائیں، جب تمام رسولوں کا، آپ سن تو لیں، جب تمام رسولوں کا ذکر آ گیا، نماز کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کتنی سنت، وہ کہاں ذکر ہے بھائی؟ وہ کہاں سے ڈھونڈے ہم؟ بتائیں قرآن شریف میں ہے؟ میں یہ سوال کا جواب دے دیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں. جیسے آپ عیسیٰ کر رہے ہیں، اور بابا عیسیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے مثل، اس کے مثل وہ خود نہیں آئے گا، وہ فوت ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے. تو کہاں لکھا ہے مثل آئے گا؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان کا کوئی مثل آئے گا؟ نہیں، جو کہا تھا حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ وہ اس کو لے کے آئے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہے بتائیں مجھے. وہ عیسیٰ ابن مریم کہا کیا؟ نہیں آپ بتا دیں نا، آپ بتائیں کون ہے. چند اشخاص جو ہوں گے، چلیں آپ اسے واپس لانا ہی کہہ لیں،
آپ حدیث میں تعریف کر لیں، تعریف مانوی کا ارتکاب کر لیں، اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کوئی نقلی، کوئی جعلی فرضی مسیح، کوئی خود کو خود پیدا کر کے مسیح بن کے اور وہ اس کو واپس لے آئے گا، یہ تو نہیں ہے حدیث کے اندر؟ آپ نے بات کر لی نا جی، میری سوال کا جواب دے دیں کہ وہ جو فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ہمارے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جو فرمایا تھا، کس شخص کے متعلق فرمایا تھا؟ ایک گروہ کے متعلق فرمایا تھا. یہ کہا تھا کہ اس کی نسل سے کچھ لوگ ایمان کو پالیں گے اگر ایمان سریا ستارے پہ بھی چلا گیا. اور یہ اگر کے ساتھ بات تھی. اگر میں تو یہ ہوتا ہے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تم یہ کر لینا، کوئی گارنٹی تھوڑا ہی ہے کہ ایسا ہو. رسول کے وسلم جو ہیں وہ سب اگر مگر کرتے رہتے ہیں، وہ تو ایسی بات کریں گے اگر میں تو اگر مگر سے تو اللہ نے بھی بات کی ہے، اگر مگر سے تو اللہ نے بھی بات کی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، اگر دو خدا ہوتے تو نظام دھرم بھرم ہو جاتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرمایا انہوں نے، صرف اسی پہ مجھے جواب دے دیں. بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کیا؟ نہیں، آپ کا میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں دوبارہ. پھر میں یہ پوچھ رہا ہوں کس کے متعلق فرمایا، آپ بتائیں نا مجھے. وہ تو حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے کہا کسی کو. رائٹ، تو پھر کہاں ہے وہ بندہ؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی، وہ جب جائے گا وہ خود پالیں گے. بھائی مرزا جی سلمان فارسی کی نسل میں سے تھے کیا؟ ہاں بالکل تھے. آپ تو مرزا صاحب کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تو انہیں الہام ہوا تھا، وہ تو خود تسلیم کر رہے تھے کہ بجز میرے الہام کے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں بنی فارس میں سے ہوں. وہ تو کبھی چائنیز بن گئے، کبھی مغل برلاس بن گئے، کبھی چینی نسل بن گئے. ان کی تو نسل کا ہی کوئی ٹھکانا نہیں تھا. آپ کی جو ہے نا اصل میں پرابلم ساری ہے کہ آپ نے پورا وہ پڑھی نہیں، تاریخ پڑھی نہیں ہے، نہ اپنے تاریخ کو جانتے ہیں نہ دوسروں کی تاریخ کو جانتے ہیں. بھائی مجھے بتا تو دیں، حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہے کیا کہیں کہ ان کی نسل میں سے ایک جعلی فرضی مسیح پیدا ہوگا؟ بار بار آپ پوچھ رہے عیسیٰ علیہ السلام، پھر بار بار میرا تو ٹاپک عیسیٰ علیہ السلام کا ہے جی. عیسیٰ علیہ السلام کے مثل تو کیا اس حدیث کے اندر، مربی صاحب میری بات سنیں، یہ آپ کی اور میری بات کی دنیا سنے گی. چلے آپ کو اتنا تو پتا ہے نا بھائی، مربی میں کسی بہت بڑے عالم فاضل کو نہیں کہتا، مربی میں اس کو کہتا ہوں جسے یہ پتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور مرزا قادیانی صاحب جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم بن گئے، میں اسے کہتا ہوں مربی. تو مجھے بتا دیں کہ اس حدیث کے اندر کیا کہیں یہ ذکر ہے کہ ایک جعلی فرضی مسیح اس کو پالے گا؟ کہیں حدیث کے اندر یہ ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کوئی اس میں ذکر ہے کہ سلمان فارسی کی نسل میں سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں گے؟ نہیں، پھر وہی بات عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں گے بابا. پھر وہی بات بار بار باپ دوہرایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں پیدا ہوں گے، فوت ہو گئے. ان کی مثل ایک بندہ آئے گا. تو کہاں ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہے حضرت مرزا مسیح، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی. اوکے، وہ کیسے ہو گئے؟ اب سن لے ایک بات. وہ تو باہ اللہ ایرانی بھی کہہ رہا میں ہوں، غفار جنبا بھی کہہ رہا ہے میں ہوں، ناصر سلطانی بھی کہہ رہا ہے میں ہوں. نہیں، اچھا سن نہیں بات رہے. کر لیا آپ نے بات؟ بتائیں آپ. میں عرض کروں کچھ؟ اچھا، اب یہ ہے کہ کسی کی سچائی کے اوپر کیا دلیل ہو سکتی ہے، بتائیں مجھے. میں سچائی کی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی کچھ بھی ہو مجھے مطلب نہیں ہے اس بات. میں سچائی کی بات کر رہا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں سچے ہیں. اب آپ کے نزدیک کیا دلیل ہو کہ وہ بندہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، بتائیں مجھے. بھائی یہی بہت کافی ہے بھائی، جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قرآن پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آیت بھی غلط کوٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کا علم بہت محدود ہے. قرآن کریم کی جو گناہ ہے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے نا، مطلب علم اتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب قرآن کو سمجھنا یہ ہے، قرآن کو سمجھنا یہ ہے کہ میں ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کو انتقال مان لوں کہ ہو گیا ان کا مطلب ان پہ موت وقوع ہو گئی، دوسری طرف مرزا قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم مان لوں. دوبارہ پھر وہی بات کر رہے ہیں، میرا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے آپ. میں تو سمجھ رہا ہوں مربی صاحب. غالباً یا تو آپ نے سنا نہیں یا آپ اس کو جان بوجھ کے آپ بتانا نہیں چاہ رہے. اصل میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو
میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیا بتا رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن ان کی مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ان کی نسل میں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی نسل میں سے. میں کہا عیسیٰ کی مثل یار. ہاں تو اس حدیث کے اندر ہے کیا کہیں کہ عیسیٰ کے مثل کوئی آئے گا؟ اس حدیث کے اندر ہے یہ بات؟ ہاں اس کی نسل میں سے جو آئے گا وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام بن جائے گا. کرے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایمان سریا پہ پہنچ جائے گا، اس ایمان کو دوبارہ سے لائے گا یہاں پہ. تو میرے بھائی یہ تو میری بات تو سنیں. ہم اس کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے، ہم اس کو مثل عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کو، کہ وہ مثل عیسیٰ. تو مطلب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے آپ کے نزدیک. یہ جو کہہ رہا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 98 پہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا. مجھے ضد کرنے کے لیے خواہ یہ درخواست کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ بھی تو اللہ کے قرآن سے کتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں میرے بھائی. آپ بابا آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ کو تو پتہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جب بھی نام ہو عیسیٰ کا نام آئے وہاں آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے نا. سوال سارا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جب حدیث یہ بھی سنیے کہ آپ نے کہ جب مسیح آئے گا اس کا کیا کام ہوگا، یہ بھی حدیثیں ہیں. تو پھر کون آئے گا؟ پھر عیسیٰ تو فوت ہو گئے، کوئی آئے گا نا جو کرے گا جو قیم الشریعہ. تو کون آئے گا؟ کہیں قرآن میں کوئی ذکر تو ہوگا. قرآن میں یار فجر کا ذکر ہے، ظہر کا ذکر ہے. اچھا مطلب آپ ایک کام کریں گے، آپ ایک کام یہ کریں گے، اس کا قرآن کریم کے تفسیر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ سننی پڑے گی آپ کو. قرآن میں ہر چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہاں یہ کہا کہ کوئی مسیح آئے گا؟ بس وہ حدیث بتا دیں مجھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جب مسیح آئے گا تو ہاں وہ حدیث آپ کو چاہیے جو مسیح آئے گا. مسیح نہیں، مسیح جیسا کوئی آئے گا. جب مسیح آئے گا مسیح جیسا یہ ہوگا کہ وہ کیا کرے گا کہ ہاں کہ یہ کرے گا کہ وہ کیا کرے گا. اس کی سنا ہوا نا آپ تو جانتے ہو، کافی پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ نے تو سنی ہوگی حدیث. آپ مجھے بتا دیں وہ حدیث کیا ہے جس میں مسیح کے 3 کام بتائے گئے ہیں. کیا ہے؟ کس کے؟ کہ مسیح کے نہیں جو آئے گا. اسے تو چھوڑ دینا، جو آئے گا جائے گا اس کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. اب تو ہم اس کی کر رہے ہیں جو مسیح آئے گا. وہ مسیح کہاں ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آئے گا اس کے کچھ بتائیں باتیں کہ نہیں. تو بتائیں نا مجھے مسیح کا کہاں ذکر ہے وہ بتا دینا پیارے بھائی. یکسر الصلیبہ یقیم الشریعہ و یکسر الصلیبہ یقتل الخنزیر. کون کرے گا یہ کام؟ خنزیر کو قتل کرے گا. کون کرے گا؟ یہ وہ جو آنے والا ہے وہ بھائی کوئی ہوگا بھی وہ آنے والا. ہاں کب آئے گا وہ؟ جب ساری دنیا کو ختم ہو جائے گی اس وقت آئے گا. بابا آ گیا. یہ مربی صاحب احمدیہ پاکٹ بک کے لطیفے پہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں جی. صحیح اسلام کو دوبارہ قائم کیا ہے، سمجھے کہ نہیں بھائی؟ کس نے کیا؟ کون آئے گا؟ کہاں لکھا وہ؟ مرزا غلام احمد قادیانی. تو حدیث بتائے نا کہاں ہے مرزا غلام قادیانی کی حدیث؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن کی آیت کہ مرزا غلام قادیانی آئے گا؟ آپ نام کہیں گے کہ جی نام بتاؤ جی غلام احمد قادیانی لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ تو بالکل صحیح بات ہے. آپ کو کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کیا لکھا ہوگا وہ تو بتا دیں. لکھا ہوا یہی ہے کہ وہ حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام. پھر اچھا وہی سارا او بھائی بار پھر وہی بولے جائیں دوبارہ بولنے آپ کو خوشی ہوتی ہے. مطلب حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. نہیں عیسیٰ کا نام لے لیں پھر دوبارہ عیسیٰ کا نام لے لیں. اس کی حالت بتائیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کو خوشی ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور نہیں آئیں گے اس سے آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. کر لیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں بتا یہ رہا ہوں بابا یہ سارے نہیں آئیں گے، بہت ہو گئے بابا. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی بات نہیں ہے. تو مرزا قادیانی آئے گا، یہ کہاں ہے پھر؟ یہ کہاں لکھا ہے تو بتائے نا. یہ جو مصیبت دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لکھا ہمیں وہ کیا کہتے ہیں پکا مل جائے اور بس کھانا بھی نہ پڑے. دیکھیں نا ایک بندہ شادی شدہ، ایک بندہ جو ہے اور بابا جو بندہ
شادی شدہ وہ شادی کرے گا، یہ بھی ہے نہیں وہ کر لیں، چلیں شادی کر لیں، وہ بات نہیں ہے. ایک شادی شدہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 سال 10 مہینے 7 دن عورت بنا، لگائی بنا، خود کو خود جنار وہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ اصل میں یہ پتا کہ سپرفیشلی ساری باتیں سنی ہوئی آپ نے، غور نہیں کرتے آپ لوگ. بھائی میں تو کر رہا ہوں نا. اس کا آپ دیکھیں مربی صاحب، آپ کتنے بدقسمت ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کے مرزا قادیانی کا دفاع کر رہے ہیں. پھر وہی بات قرآن کریم تو میرا ہے جس کو آپ نہیں مان رہے. تو مجھے بتائیں تو کہاں سورہ جمعہ کے اندر کہاں مسیح مسیح کا ذکر ہے، اور سورہ صف کے اندر آیت 9 میں کہاں عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے؟ کوئی ایک تو بات بتاتے. ہو گئی بات، آپ کروں جی سوال کا جواب دوں. جی سورہ جمعہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، بھائی پہلے آیت کا ترجمہ کر لینا. سن میں بات نہیں ختم کی، میں نے بات نہیں ختم کی. اس میں عیسیٰ کا مانتا ہوں، اس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، خوش ہو گئے؟ ہاں خوش ہو گئے نا؟ بالکل. ہاں لڈو بانٹے، اب لڈو بانٹے، میں نے آپ کی بات مانی. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں. اب اس کی تفسیر کس، اچھا سنیں میری بات. صحابہ جو تھے، صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے نا. براہ راست ان کی تربیت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو سمجھ نہیں آئی کہ آیت کیا ہے. انہوں نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سمجھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر فرمایا اس میں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، رجل، اور ایک شخص، ایک سے زیادہ شخص آئیں گے جو اگر ایمان سوریا پہ بھی پہنچ گیا ہو اس کو واپس لائیں گے، اور اس کا ذکر ہے اس میں. اس میں کسی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لیا تاکہ لوگوں کو بھی آزمایا جائے کہ بھئی ایک آیا صرف نام لے کے بس مانیں گے. اس طرح تو اللہ میاں سب کو بتا دیتا، سب کے دل میں ڈال دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مان لیں سب، کوئی نہ عیسائی ہوتا، نہ کوئی رہتا، نہ کوئی یہودی رہتا ہے. اس نے ہمیں دماغ دیا ہے کہ سوچیں، خود بھی سوچیں کہ بھئی اس سے مطلب کیا ہے، کون ہو سکتا ہے. ورنہ تو اللہ میں سارا سب کو شیطان کو دفع کر دیتا، سب کو دل میں ڈال دیتا کہ بھئی ہاں یہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں سب کو چھوڑ دیں، آپ کو تو پتہ چل گیا نا. سب کو چھوڑ دیں، آپ کو تو پتہ چل گیا. آپ کو نہیں پتہ چل رہا نا، آپ کو نہیں پتہ چل رہا نا، یہ تو پرابلم ہے. مجھے بتائیں کہاں ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے نسل میں سے ہوگا، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے. رائٹ، یہ میرا ایمان ہے. باقی آپ مانے نہ مانے، قادیانیت ہے، اصل قادیانیت یہ ہے. جی اصل میں اچھا، اس میں یہ کہا تھا کہ وہ جو حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے آئے گا وہ مرزا قادیانی ہے، یہ کہا تھا اللہ کے رسول نے. وہی بات کر رہے ہیں دوبارہ یار، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ابھی سمجھا بیٹھا ہوں آپ کو، نام اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگ چلے نام نہیں بتایا. اچھا اس کے اندر یہ کہا تھا، اچھا اس کے اندر یہ کہا تھا، آپ ایمانداری سے بتا دیں، بالکل ایمانداری سے، بالکل دیانتداری سے آخری بار بتا دیں، کیا اللہ کے رسول نے یا کسی صحابی نے کہا تھا کہ وہ جو ہوگا وہ مسیح ہوگا؟ کیا اس حدیث کے اندر کہیں یہ ذکر ہے کہ وہ مسیح ہوگا؟ پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ. اب سوال سر یہ ہے کہ اس کے متعلق ہمیں اور بھی حدیثیں دیکھنا پڑیں گی. یار پھر پہلے ایک کو تو مطلب یہ آپ نے یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے. ہمیں سارا قرآن اور ساری حدیث جو ہے یہ ایک بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے. ہمیں ان سے بھی ہدایت دینا پڑتی ہے کہ بھئی وہاں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب تو یہاں کیا ہے نا، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی نسل سے مسیح پیدا ہوگا. آپ اس کو بھی منع کر رہے ہیں. میں بتا یہ رہا ہوں کہ بندہ جو آئے گا اس کی جو خصوصیات بتائی ہیں، وہ یہ کرے گا. ٹھیک ہے، نام بھی تو بتایا ہوگا نا کچھ. اور پھر وہی بات، نام، او بابا نام نہیں بتایا، میں تو یہ بتا رہا ہوں. نام بتایا تو آپ لوگ کیوں چھوڑ دیتے؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں بتایا کیا؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کا کوئی نام نہیں بتایا. پھر وہی بات آنے والے کا کس کے بتا، پھر بتائیں مجھے. نام نہیں بتایا تو پھر کون ہے؟ بتائیں، پھر بتا دیں مجھے. بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نا، آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ ابھی مسیح آئے گا. میرے سوال کا جواب دیں.
میرے سوال کو جواب دیں. کوئی ہے جو آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو آیا ہے اس نے ساری وہ باتیں کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. کیا کی ہیں؟ اور اس کے حق میں سچائی کے حق کیا کی ہیں؟ اس نے تو یہ کیا کہ قرآن پہ جھوٹ بولا. قرآن میں یہ کہا کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا. تمام اسلام کو، عالم اسلام کو کافر قرار دیا. دنیا بھر کی بدتمیزیاں کی، دنیا بھر کی گالیاں لوگوں کو دی. اس نے تو یہ کیا جس کو آپ آیا گیا بتا رہے ہیں. اس نے تو کسی کو بخشا ہی نہیں ہے جی. بول لیا اور بولنا ہے، بول. مجھے اس کا بتا دیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس میں کہ کسی مسیح کے آنے کا کوئی ذکر ہو، مجھے بتا دیں. کر لیا. اب میری بات سننے کہ نہیں سننے؟ آپ نے وہ جو 10 شرائط بیعت ہیں پڑھی ہیں؟ یار انہیں چھوڑے نا، مجھے کیا کرنا ان 10 شرائط کا. یہ ہمارے ساتھ مربی صاحب ہیں جی، ان کا نمبر ہے +44 77 88 415432 جی. ختم کر دیں. اگر میں پڑھنی نہیں، میری بات سننی نہیں تو ختم کر دیں. نہیں اب دیکھیں، اب سنیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو. اسے بات کو ختم تو کر لینا بھائی، ایک پیار محبت سے بات کو ختم کر لیتے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا کہ اس نے کیا کیا، اس کا جواب اس 10 شرائط میں ہے جو اس نے کیا. چلیں اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو. چلیں وہ میں پڑھ لوں گا. اب میری بات سن کے اس بات کو ختم کر دیں. دیکھیں آپ کے مرزا صاحب نے تمام جہان کے لوگوں کو ننگی گندی گالیاں دی، قرآن پہ بے شمار جھوٹ بولے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولے، اور اتنے جھوٹ بولے. یہ جو ننگی گندی گالیاں دی کس کو دی؟ آپ جس کو ننگی گندی گالیاں دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو کس کو دی؟ کس کو مطلب؟ ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالیاں دی تھی. اچھا تو اچھا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سلسلے میں یہ تو جب وہ انسان عبداللہ آتھم سے ہارا تھا. سنیں میری بات. اب اس کا جواب سن لیں. ارے مربی جی، جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا نا گندی گالیاں دی، وہ تو اتنا بڑا بدذات اور بدزبان تھا، اتنی گندی اور ننگی. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا اس بندے کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ تھا ہی کیا، کھاؤ پیو شرابی کبابی عابد نہ زاہد اور رنڈیوں سے ملان کسی جدی نسبت کی وجہ سے تھا معاذ اللہ. مربی صاحب آپ سے میرا جھگڑا ہو جائے اور میں مرزا قادیانی کے بارے میں یہی لفظ ہو رہا ہوں کہ مرزا کانا تھا کیا، ایک شرابی کبابی عابد نہ زاہد اور رنڈیوں سے ملان کسی جدی نسبت کی وجہ سے تھا. میں اگر مرزا کے بارے میں یہی لفظ ہو رہا ہوں آپ سے جھگڑا کرنے کے بعد، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ گالیاں نکال کے یار پر دل ٹھنڈا ہو گیا. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مرزا تھا ہی کیا، شرابی کبابی عابد نہ زاہد اور رنڈیوں سے ملان کسی جدی نسبت کی وجہ سے تھا. کیونکہ میرا آپ سے جھگڑا ہو رہا ہے، میں مرزا قادیانی کو گالیاں دے رہا ہوں. بائبل پڑھی آپ نے بائبل پڑھی نہیں وکرام صاحب، آپ نے بائبل پڑھی نہیں. آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ان کی زبان استعمال کر جو بائبل میں لکھا ہوا ہے یار. کیا تو میں بھی تو لاہوریوں کی زبان استعمال کر رہا ہوں بھائی. میں لاہوریوں کی زبان استعمال کر رہا ہوں. لاہوریوں نے کیا کیا، جب مرزا محمود پہ زنا کے الزام لگے، اس نے جب وہاں چکلا کھولا ہوا تھا ربوہ میں، چناب نگر میں، سنیں انہوں نے کہا تھا کہ پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ولی اللہ تھا، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتا ہے. اور کیا ہوا جو مرزا قادیانی نے کبھی کبھی زنا کر دیا، یہ مرزا محمود تو 24 گھنٹے زنا میں انوالو ہے. وہ جو رنڈیوں ونڈیوں کا معاملہ بات بتائیے، سن تو لیں یار. اس کے مطلب ارے پہلے میری بات تو بتا دیں. وہ یہ ہے کہ سن لیں میری بات یار. لاہوریوں نے مرزا قادیانی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ پس مسیح موعود ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اور کیا ہوا جو مرزا قادیانی نے کبھی کبھی زنا کر لیا، اور یہ مرزا محمود تو 24 گھنٹے زنا میں انوالو ہے. اگر میں یہ کہنے لگوں لاہوریوں کی کتابوں کا بہانہ بنا کے کہ مرزا قادیانی پرلے درجے کا زناکار بدکار تھا، آمین اللہم آمین اللہم آمین آمین آمین. یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، تو بس اس کا دیکھیں آپ کچھ عرصے کے بعد آپ کو کیا اثر ہوگا. یار آپ لوگ نا اصل میں آپ لوگ وہ جانور ہیں جو مرزا قادیانی کے چکر میں قرآن پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو رتی برابر غیرت نہیں آتی. آپ دیکھیں سورہ جمعہ پہ کہانی گھڑنے بیٹھ گئے، سورہ صف کی آیت پہ کہانی گھڑنے بیٹھ گئے. یار
اور آپ کا ایک پیر قبر میں لٹک رہا ہے. جو مولوی نے آپ کو کہہ دیا، مولوی نے جو کہہ دیا بس بتائیں میں نے کس مولوی کی بات کی؟ اس کو چرتے رہتے ہیں. بتائیں میں نے کس مولوی کی بات کی؟ اور رنڈی سن لو یار، میری بات تو سنو کہ رنڈی ونڈی کی بات جو کی ہے کیا کیا ہے سنو، جواب بھی تو سنو یار. یہ بات لکھی نہیں لاہوریوں نے، خطبات محمود نے خود اس کے لڑکے نے نقل کی کہ لاہوریوں نے یہ کہا ہے کہ پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ولی اللہ تھا، اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر. بیوقوف انسان یار سنو، لاہوریوں نے کہا، میں کہہ دوں فلاں شخص نے کرام کے متعلق یہ کہا ہے تو پھر تو آپ بائبل کی آڑ لے کے عیسیٰ علیہ السلام پہ حملہ کرائیں گے مرزا قانی سے؟ تو میں مان لو گیا وہ بابا کی نے کہا ہے نا. تو بائبل کی آڑ لے کے آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ حملہ کرا دیں گے؟ بائبل کی آڑ لے کے آپ کو کیسی مرچیں لگی؟ تھوڑی سی پڑھ لو. آپ نے بائبل کا بہانہ لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ صاف کر دیا. اب اگر میں مرزا قادیانی پہ ہاتھ صاف کروں اور کہوں کہ مرزا قادیانی پرلے درجے کا بے ایمان، بدکار اور زناکار تھا، رنڈی باز تھا، میں بھی تو کہہ سکتا ہوں لاہوریوں کی آڑ لے کے. یہ چلا گیا جی. یہ جناب ہمارے ساتھ یہ مرزا قادیانی کے ایک پیروکار تھے، ان کا نمبر +447788415432